ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں. ان دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کو اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور نہایت ہی اچھے اور پختہ انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس میں کیا کیا خوبیاں تھیں کہ دنیا آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور دنیا آپ کے اوپر اپنے مال نچھاور کرتے تھے. ان خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان فرمایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمارے پیغمبر ہیں کہ آپ جیسا آپ سے پہلے کوئی نہ تو آیا اور نہ تو قیامت تک کوئی آنے والا ہے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے پوری دنیا میں کہ آپ کی زندگی کے شروع سے اخیر تک کے سارے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے. بہت سے احوال کو قرآن پاک سے خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے اور ساری باتیں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. پوری زندگی موجود ہے. دنیا کا اندر کوئی نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی موجود ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے جا کر کے پوچھیے کہ تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں شروع سے آخر تک کی پوری زندگی بتا دو تو کوئی نہیں بتا سکے گا. آپ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی ہیں ان سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے احوال آپ بتائیے. نہایت باریکی کے ساتھ پوری زندگی جس میں بچپن بھی ہو, جوانی بھی ہو, بڑھاپا بھی ہو, فیملی کی زندگی بھی ہو, باہر کی زندگی بھی ہو اور ان کے سارے مشاہدات ہوں, ان کے سارے غزوات ہوں, سارے جہاد ہوں اور ساری تکلیفیں جو انہوں نے اٹھائی ہوں, سارے خدشات کو نہیں بیان کر سکتے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ بھی حصہ صحیح موجود ہے تو وہ صرف قرآن پاک میں موجود ہے اور کسی کتاب میں موجود نہیں. قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال ذکر ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سارے اوصاف, سارے حالات, حضور کی پوری زندگی, حتیٰ کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کیسے تھے تو آپ شمائل پوچھ کر کے دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک کیسی تھی وہ ذکر ہوگا. آپ کی داڑھی کیسی تھی وہ ذکر ہوگا. داڑھی میں کتنے
کتنے بار بھیج تھے یہ بھی گن کر کے روایتوں میں محدثین نے لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے وہ بھی لکھا ہے. وضو ایک بار کیسے کرتے تھے وہ بھی شمائل میں موجود ہے. وضو کے کام کیسے تھے اور وضو کے بعد کی کتنی قسمیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کیسا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر یعنی گردن سے نیچے اور دونوں کوڈوں کے بیچ میں اندھے کے برابر ایک مہر کی مہر نبوت کے سلسلے میں بھی خاص تفصیل موجود ہے کہ وہ کس قسم کی مہر خاتم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہر عنایت ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پینٹیاں کیسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے. آپ کے ناک کا نقشہ کیسا تھا. غرض یہ کہ آپ کی زندگی آپ کی سیرت آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چہرہ مہرا اور آپ کی ہر چیز احادیث مبارکہ میں موجود ہے. دنیا کے کسی شخص کی ہر چیز موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رہنے والے دوستوں کو یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو. میری زندگی میں جو چیز تم دیکھو اس چیز کو تم باہر جا کر کے بیان کرو. میری زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں پوری دنیا میں لوگ میاں بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں گھر کی چیز باہر نہیں جانے دیتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نمونہ بننے کے لیے. حضور نے سارے الفاظ کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تمہارے اوپر واجب ہے لازم ہے کہ جو تم میری اندر کی زندگی کے حالات دیکھتی ہو وہ باہر بیان کرو تاکہ ہماری زندگی کا ہر پہلو لوگوں کے سامنے رہے. قسم خدا کے قسم کھا کر کے حضرت مولانا محمد منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میرے ابا اور میری اماں کے درمیان کے تعلقات کس قسم کے تھے. اگر ہمارے ابا اور اماں آپس میں کیسے رہتے تھے میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کیسے رہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ازواج مطہرات نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہر طرف بیان ہوئی. غزوات کی زندگی بھی بیان ہوئی. دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا اس کو بھی بیان کیا. دوستوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا اس کو بھی بیان کیا. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو گن کر کے سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر رکھا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو محفوظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا انسان پیدا ہوتا ہے کتنا ہی بہت بڑا انجینئر پیدا ہوتا ہے کوئی بہت بڑا فلاسفر پیدا ہوتا ہے بہت بڑا رائٹر پیدا ہوتا ہے بہت بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑا سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی زندگی کے بعد لکھتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا بہت بڑا آدمی تھا یہ اس نے زندگی میں فلاں کام کیے اور اس نے اتنی کتابیں لکھی اور یہ کارنامے انجام دیے. آخر میں کیا لکھتا ہے کاش یہ اور زندہ رہتا تو اور کارنامہ انجام دے گا. ہر ایک کی زندگی میں کمی رہتی ہے. اس کمی کو لکھنے والوں کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ اور زندہ رہتا تو اور کارنامہ انجام دے گا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی صحابہ کرام کے درمیان گزاری اور جب آپ نے اپنی نبوت کے سارے کام کو پورا کر دیا اللہ کے پورے پیغام کو لا کر کے انہیں زمین پر پھیلا دیا سارے انسانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ کا جو بھی پیغام چھوٹا سے چھوٹا پیغام بڑا سے بڑا پیغام ہر ایک کو میں نے ہر ایک کو پہنچا دیا ہے. تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادا ہل بلغت اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کی بات پہنچا دی. سارے لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کو جو بھی پیغام عرض سے ملا تھا وقت سے آپ نے پورے پیغام کو پھیلا دیا اور آپ نے حق ادا کر دیا اپنی رسالت کا
کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرے پیغام کو پورے زمین پہ پھیلا دیا اور آج 1 سے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہر زبان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا تو میرا کام پورا ہو گیا۔ اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہی رکھی اور اس بات میں گواہی رکھی کہ میرا جتنا کام کرنے کا وہ سارا کا سارا کام میں نے کر دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا اچھا نہیں، اتنا کامل اور اتنا مکمل نہیں کہ جس نے اپنی زندگی کے سارے مقاصد کو پورے کر دیے ہوں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بچہ بھی اپنے لیے حضور کے بچپن کا نمونہ پاتا ہے، جوان بھی اپنے لیے جوانی میں کیسے رہنا چاہیے وہ نمونہ حضور کی زندگی میں پاتا ہے، بوڑھا بھی اپنی زندگی میں بڑھاپے میں کیسے رہے گا وہ نمونہ پاتا ہے، اور شوہر بیوی کیسے شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا وہ نمونہ حضور کی زندگی میں ملتا ہے کہ الگ دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، مسجد میں رہے تو کیا عمل کیا جائے اور باہر رہے تو کیا عمل کیا جائے، نماز کس طرح سے پڑھی جائے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ مکمل موجود ہے۔ یہ ہے ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم بھی ہے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ ایسے کرم کا معاملہ کیا، ایسے رحم کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ مومنین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اس دیہات سے اور حضور نے مجلس میں بیٹھا، اس کو پیشاب آیا، اس نے وہ اٹھا اور مسجد کے کنارے ہی مسجد کے ذہن میں ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا ارے کیا کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے، مسجد پیشاب کرنا ہے مسجد میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا رک جاؤ، چھوڑ دو۔ اچانک اگر اسے منع کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے پیشاب کی بندش ہو جائے گی، اچانک پیشاب کرنے سے اگر روک دیا جائے تو پیشاب کی بندش ہو جائے گی، بیماری ہو جاتی ہے، پیشاب کے نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور نے منع فرما دیا، اس نے اچھی طرح سے پیشاب کر لیا اور اٹھ کر کے حضور کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا۔ حضور نے کہا کہ نہایت شفقت کے انداز میں، نہایت ہی رحم دلی سے کہ بھائی یہ تو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، پاکیزہ گھر ہے، اس پاک گھر میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے ناپاک ہو جائے گا، بدبو پھیلے گی۔ اب اس کا دل بہت متاثر ہوا، کہا کہ غلطی ہو گئی، اس نے محسوس کیا کہ غلطی ہو گئی۔ پھر وہ جانے لگا تو حضور نے اس کو کپڑا دیا پہننے کے لیے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ غلطی میں نے کی اور غلطی پہ ہمیں سزا ہونی چاہیے، انعام مل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پیدل ہی جانے لگا تو حضور نے بلایا اور کہا ایک سواری لے لو، سواری پر جاؤ اپنے گھر، سواری بھی دے دی۔ اب وہ حضور کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا، آپ کے رحم و کرم سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ گیا اپنے قبیلے میں اور دور سے ہی آواز دی کہ اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، اے میرے بچوں، اے میرے چچا، اے میرے خالو، اے میرے نانا، اے میرے ماموں، اے میری بیویاں، سب کو آواز دی۔ سب کو کہنے لگے کیا ہو رہا ہے کہ آج کے شہر میں میرے گاؤں آنے کے بعد باہر سے لوگوں کو پکار رہا ہے، لوگ نکل کر کے ڈھونڈتے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کیا پوچھنا کہ مکہ مکرمہ میں ایسے بزرگ آئے ہیں، ایسے نبی آئے ہیں، ایسے رحم کی شخصیت
خصوصیت آئی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے گھر میں پیشاب کر دیا اور انہیں ڈانٹا کرتے نہیں اور میں نے رخصت ہونے لگا تو مجھے انعام کے طور پہ پورا عنایت فرمایا اور اس کے بعد انہیں سواری عنایت فرمائی. ارے بھائی چلو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, ان کی پاک زندگی ایسی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے, ان کی بات مانی جائے. 300 آدمیوں کو لے کر کے وہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 300 آدمی کو لے کر کے پہنچا. سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم آپ کیسا بننا چاہتے ہیں, آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں. سارے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے کلمہ پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنا لیا اور حضور کی چادر کے نیچے آ گئے, اسلام کے سائے کے نیچے آ گئے اور وہ اسلام کے لیے قربان ہونے والے بن گئے. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام سختی سے پھیلا ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد نے تلوار اٹھائی اور ان کے ساتھ چند جنگجوؤں نے مل کر کے اور لوگوں کو مجبور کر کر کے ایمان اسلام قبول کروایا؟ ایسے کہنے والے کہاں ہیں؟ وہ آ کر کے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تلوار چلائی. ہاں, حضور نے اگر تلوار چلائی تو وہ اخلاق کی تلوار چلائی. حضور نے اگر تلوار چلائی تو وہ رحم دلی کی تلوار چلائی. حضور نے اگر تلوار چلائی تو شفقت اور محبت کی تلوار چلائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے ایمان کا داخلہ داخل ہونا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ ہے, جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کوئی بھی بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے, کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو وہاں پر قریشیاں پھیلاتا ہے دہشت ڈالنے کے لیے, اپنا روپ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کو سزائیں دیتا ہے. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. سارے صحابہ کرام کو مل گیا خانہ کعبہ سے 360 دنوں کو نکال کر کے باہر رکھ دیا اور سارے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, سجدے کرنا شروع کر دیا, طواف کرنا شروع کر دیا اور اس کو اذکار میں لگ گئے, تلاوت کلام پاک میں لگ گئے. سارا مکہ سناتے رہے. سارے لوگ پریشان ہیں, سارے دشمن پریشان ہیں کہ پتا نہیں کیا ہوگا. اب تک تو ہم مدینہ پہ حملہ بولتے تھے اور محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے, ان کے لیے ہم سازشیں کرتے تھے, ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. ارے ہم نے ہی تو بلال حبشی کو انہی مکہ کی گرم زمین پہ تپتی ہوئی دھوپ میں لے جا کر کے پلائی کی تھی. اگر ہم ہی تو ہیں کہ جس نے عمار بن یاسر کو سزائیں دی تھی, کہ ان لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی ہیں کہ جس نے سہیب کو سزا دی اور جس نے یاسر کو سزا دی. اس طرح سے وہ لوگ اپنے گناہ یاد کرتے تھے. ادھر ہندا تھی, وہ کہتی تھی اوہو اب تو محمد کی گرفت ہو گئی, مدینہ محمد کی حکومت ہو گئی مکہ مکرمہ پر. میں نے تو محمد کے چچا حمزہ کے کلیجے کو نکال کر کے چلایا تھا. آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کچھ پتا نہیں. سارے لوگ اپنا گھر بند کر کے سہمے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ محمد کے ساتھ ہی آئیں گے اور سب لوگوں کو گن کر کے قتل کریں گے, سارے مسلموں کو پھانسی دے دیں گے اور سب لوگوں سے انتقام اور بدلہ لیں گے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ سناٹا چھایا ہوا ہے, کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہے, کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی آپس میں مشورہ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے دشمنوں سے انتقام لیا جائے اور بدلہ لیا جائے. لیکن دھیرے دھیرے آ کر کے انہوں نے سمجھ کر کے دیکھا تو خانہ کعبہ میں سب کے سب عبادت کر رہے ہیں. ادھر دیکھا تو یہ طواف کر رہے ہیں, ادھر دیکھا تو حضرت اسود کو بوسہ دے رہے ہیں, ادھر دیکھا تو وہ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں, ادھر دیکھا تو وہ نیک کام میں مصروف ہیں, ہر ایک دوسرے سے ہمدردی کی باتیں کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا اے اہل مکہ, یقین ہو گیا کہ محمد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مکہ کو فتح کیا ہے. محمد نے اللہ کی عبادت کے لیے مکہ کو فتح کیا ہے, کسی دشمن سے انتقام لینے کے لیے نہیں, محض کوئی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے مکہ کو فتح کیا ہے. ان کے ساتھی بڑے رحم دل ہیں, وہ نکل کر کے
زندہ بھی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، زندہ نے کہا کہ میں ولی ہوں اور مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے ایمان میں داخل کر لیجیے۔ ادھر سے حمزہ آیا کہ جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر کے مارا تھا، وہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تم سارے کے سارے لوگ آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر کے سارے کے سارے اور آ گئے، سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے اور لوگ آ رہے ہیں جھوٹ سنو کہ محمد آپ کا مقصد معلوم ہوگا کہ آپ کس اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں زمین پر چوٹی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو ہم ایمان میں داخل کیا اور مکہ میں امن، شانتی، چین اور سکون کا ایک ماحول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانے کعبہ کے پاس گئے تھے ایک مرتبہ اور عثمان بن طلحہ سے کہا تھا، اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، حضور آئے تھے اور کہا اے عثمان بن طلحہ تھوڑی سی چابی دے دو نا، خانے کعبہ کو کھول کر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، میرے ہاتھ سے چابی اس وقت ہی لے لی جا سکتی ہے جب عرب سارے کے سارے ذلیل ہو جائیں گے اور سارے کے سارے بزدل اور پست ہو جائیں گے، میں نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل افسوس کے ساتھ واقف ہو گئے کہ خانے کعبہ میں اندر جا کر کے اللہ کی عبادت کا موقع مجھے نہیں مل رہا ہے۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا خانے کعبہ کی کھولنے کا، حضرت علی ہے اور عثمان بن طلحہ کو پلٹ کر کے چابی کھینچ لی کہ آپ کو میں آ گیا ہوں اور آج ہماری حکومت ہو گئی ہے، چابی دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی اور خانے کعبہ کو کھول کر کے اس میں عبادت کی اور نکل کر کے بلاتے ہیں کہاں ہے عثمان بن طلحہ، آ جاؤ۔ اب وہ پہنچے، دیکھو یہ چابی خانے کعبہ کی ہے، یہ چابی میں تم کو دیتا ہوں، یہ چابی قیامت تک تمہارے ہاتھ میں، تمہارے خاندان کے ہاتھ میں۔ جو انسان تمہارے خاندان سے چابی لے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا پورے زمین پر۔ اے عثمان بن طلحہ خالقہ مقلدہ، ہمیشہ کے لیے چابی تم اپنے ہاتھ میں رکھو، تم اپنے خاندان کے ہاتھ میں یہ چابی رکھو، یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری چابی ہے۔ عثمان بن طلحہ سوچنے لگے ہائے ہائے، جس نبی کو میں نے عبادت خانے کعبہ میں عبادت کرنے نہیں دیا، جس نبی کو میں نے اللہ کے گھر کو کھولنے سے منع کر دیا، جس نبی کو میں نے سخت جواب دیا، اس نبی نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی اَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ آپ امانت کو اہل امانت کے حوالے کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ عثمان بن طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خانے کعبہ کی چابی میرے حوالے کی، میں اپنی ذات کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایمان لانے سے پہلے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت ام جمیل نام کی تھی، وہ روزانہ حضور کے اوپر پورے کرکٹ ڈال دیتی تھی، گھر سے بھوس لکڑ جو بھی ہوتے تھے وہ ڈال دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تشریف لائے تو اس عورت کو نہیں پایا، تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں میرے اوپر دھول نہیں ڈالی بنا عورت نے میں جمیل۔ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گئی اور اس کے ساتھ صرف اس کی بیٹی ہے گھر میں اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کو ساتھ لیا، تینوں حضرات ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ دستک دی، بیٹی آئی، اب بیٹی نے دیکھا کہ 3 آدمی ہیں، ماں کے پاس گئی، اماں آج تو محمد آ گئے ہیں اور آج تو تجھے اور مجھے گلا دبا کر کے مار دیں گے، کیونکہ تو روزانہ پورا کر کے
کے بدن پہ ڈالتی ہے. اور آج وہ اکیلے نہیں آئے ہیں, 3 آدمی سے آئے ہیں, اس لیے ہماری اور تمہاری خیر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت آنے لگی. ماں نے کہا کہ بیٹی اب میں بیمار ہوں, اب میں بھاگ نہیں سکتی, تو بھی بھاگ نہیں سکتی, دیکھتی ہوں کہ محمد آ کر کے کیا کہتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو میں اپنے گناہ کی معافی چاہوں گی, اگر وہ معاف کر دیں گے تو ٹھیک, ورنہ مار دیں گے تو مار دیں گے, کیا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اور تشریف لے گئے. اور حضور خیریت پوچھ رہے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے, کیسا مزاج ہے, کیا بیماری آپ کو ہو رہی, آپ اپنے کو کیسا محسوس کر رہے ہیں. ام جمیل نے کہا کہ میں تو آپ کے اوپر برے ڈالتی تھی, آپ مجھے معاف کر دیجیے. حضور نے کہا نہیں وہ کوئی بات نہیں, 2 مجھ سے ملاقات نہیں, آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی, تو مجھے جب معلوم ہوا کہ آپ بیماری میں ہیں اور سخت بیماری میں ہیں, تو میں نے سوچا کہ ایمانداری کر کے ثواب حاصل کروں. ام جمیل ایسی حیرت زدہ ہوئی کہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان میں داخل فرمائیے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ پتھر کھا رہے ہیں, پورے کربت کو آپ کے جسم پر ڈالا جا رہا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ معاف کرتے چلے جا رہے ہیں, دشمنوں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں, اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاضی کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں, اور خانہ کعبہ کے دشمن کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. ان میں وہ بھی دشمن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ذہن میں نماز ادا کر رہے تھے, حضور نے سجدہ کیا تو وہاں پہ ابو لہب کا ہوا, وہاں پہ عبداللہ ابن امیہ تھا, ابو جہل اور اس طرح کے کئی قسم کے کافر تھے. ان لوگوں نے ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ فلاں کی پوتنی نے بچہ دیا ہے, جب پوتنی بچہ دیتی ہے تو جسم سے ایک جنازت نکلتی ہے, جس جنازت میں جس چادر میں بچہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لے کر کے آیا اور حضور کے سر پہ ڈال دیا. حضور سچے کی حالت میں ہے اور سر پہ جنازت ڈال دی, اتنا وسیع اتنی زیادہ ڈال دی کہ حضور اٹھ نہیں پا رہے ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کو خبر ہوئی, وہ ڈرنے لگے کہ مجھے تو یہ بڑے بڑے کافی انہیں مار دیں گے, میں کیسے پہنچوں حضور کے پاس. آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ہائے اس خدا کے بندوں, وہ خدا کا رسول, وہ آخری رسول جو صرف اللہ کہلانے کے لیے اور لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے ہوئے زمین پر آیا, آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے دیکھا, وہ دوڑ نہیں آئی اور اس کو ہنا کر کے اور عرب کو نام کام کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کچھ مت کہو, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. عبادت کے وقت میں حضور نے اس مرتبہ 7 کافروں کے نام لے کر کے حضور سے بددعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجبور ہو جائے, کوئی ضرورت نہیں ہوگی سامنے والے کے لیے, اور یہ یقین ہو جاتا حضور کو کہ اس گناہ پہ بہت بڑا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا, تو حضور جب تک کے لیے بددعا کر کے چھوٹا عذاب بنا دیتے تھے, اس عذاب کو چھوٹی شکل میں اللہ سے مانگ لیتے تھے کہ بڑا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے عذاب ہو رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی شفیع ہیں, یہاں بھی رحیم ہیں, اور آپ رحمت للعالمین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں قرآن میں کیسے بیان کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے اہل مکہ, اے مسلمانوں, اے دنیا کے انسانوں, لقد جاءکم تمہارے پاس آ گئے ہیں. کون آئے ہیں؟ پہلی صفت رسول من انفسکم, پیغمبر آئے ہیں, تمہاری ذات میں سے آئے ہیں. اے قریشیوں, پیغمبر جو آئے ہیں وہ قریشی ہیں, تمہارے خاندان کے ہیں. اے دنیا کے انسانوں, یہ محمد آئے ہیں, وہ انسان آئے ہیں, کوئی فرشتہ اور کوئی اجنبی نہیں ہے, انسان ہے. ان کی اتباع کرو, ان کے پیچھے چلو. یہ آخری پیغمبر ہے, رسول پیغمبر ہے, یہ آخری پیغمبر ہے. من انفسکم تمہاری ذات میں سے ہیں, یہ کوئی ان کسی دوسری ذات کے نہیں ہے. ایک صفت. دوسری صفت من انفسکم تمہاری ذات سے ہیں, یعنی قریشی ہیں اور تمہارے خاندان کے ہیں. اور اگر عالم اسلام سے عالم سے کوئی دنیا سے اگر خطاب مانا جائے تو مطلب ہوگا کہ یہ انسان
تیسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، ان کے اوپر سخت ہے وہ چیز جو تمہارے لیے مشقت بن جائے، جس میں تم اپنی مشقت محسوس کرتے ہو، حضور کو بہت ہار ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم کو میدان کارزار میں لے جا کر کے اور تمہاری گردنیں کٹائیں، یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے دین اسلام کے باغ رکھنے کی، اس لیے تم کو میدان تبوک میں جانے کا حضور نے حکم دیا تھا، میدان بدر میں جانے کا حکم دیا تھا، میدان احد میں جانے کا حکم دیا تھا، میدان خیبر میں جانے کا حکم دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا کہ مجبوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اسلام کے باقی رکھنے کی یہی شکل ہے کہ اپنی جانیں قربان کی جائیں، لیکن اس دیکھتے ہوئے ہمارے دل سے بہت صاف گزرتا ہے، بہت سختی گزرتی ہے۔ حریص علیکم، یہ پیغمبر تمہارے لیے حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب ایمان میں داخل ہو جاؤ، سب کے سب ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ حضور چاہتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سامنے جہنم کا گڑھا ہے اور لوگ گرنا چاہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم گر جائیں گے، اور حضور پکڑ کر کے کھینچ کے لاتے ہیں کہ نہیں یہ جہنم ہے، اس میں مت گرو، لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، کلمہ طیبہ کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر فرد جنتی ہو جائے، حضور چاہتے تھے کہ ہر ایک کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، حضور چاہتے تھے کہ ہر ایک کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے، ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا چاہتے تھے۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر حضور بہت زیادہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے، بہت زیادہ رحم اور شفقت والی ذات کو۔ رحیم میں اتنا مبالغہ نہیں ہے جتنا مبالغہ رؤوف میں ہے کہ حضور بہت زیادہ شفیق ہیں، حضور جیسا شفیق نہ تو حضور سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہوئے زمین پر اور نہ حضور کے بعد کوئی پیدا ہوگا، حضور جیسا شفیق، حضور جیسے شفیق شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا، حضور جیسے شفیق اور محبت کرنے والے، رحم کرنے والے شخص کو چاند نے اپنی روشنی سے نہیں دیکھا۔ رؤوف، حضور بہت زیادہ شفیق ہیں، رحیم بہت زیادہ رحیم ہیں، رفیق القلب ہیں، تمہارے لیے خیر خائی کا جذبہ اتنا ہے کہ تم پتھر مارتے ہو، اے اہل طائف تم نے پتھر مار کر کے ان کے خون نکال دیے، اتنے خون نکالے کہ خون جوتے میں چلا گیا اور جوتے سے پاؤں نکالنا مشکل تھا، اس کے باوجود بھی اس نبی نے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے کہ میری قوم مجھے جانتی نہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو احکامات آئے ہیں ان احکامات سے اگر یہ اہل مکہ اور اگر یہ اہل مدینہ اور اگر یہ عرب اور پوری دنیا کے لوگ پھر جاتے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ وہیں تولو، اگر یہ سب کے سب پھر جائیں، یہ سب کے سب چلے جائیں، پیٹ پھیر کر کے چلے جائیں اور آپ کو نہ مانیں، فقل، تو آپ سب کو کہہ دیجیے کہ چلے جاؤ سب مت مانو، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں اکیلا اسلام کو ماننے والا ہوں اور میں اکیلا کفر کی طاقت سے مقابلہ کروں گا۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس پاک پروردگار کے، علیہ توکل تو آپ کا یہ ہے نبی کہ میں اسی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ ایک ایک مجھ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کبھی میں اس پاک پروردگار کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، وہ کرسی کا رب ہے، وہ کرسی اور عرش یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ دونوں کی دونوں مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم کیا ہو، تم تو چھوٹے چھوٹے ہو۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا، اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، عرش عظیم کے رب بھی وہی ہیں جو عرش عظیم کے رب ہیں، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہت ساری تدبیریں کر سکتے ہیں۔ تم سب کو اگر ساتھ نہیں ہوگے تو سب کے سب
مرد کے ساتھ ایک نئی قوم اللہ پیدا کریں گے. وہ نئی قوم اللہ کی فرما بردار ہوگی, جس کا اللہ کا ایمان مضبوط ہوگا. وہ اللہ کے دین کا جھنڈا تھامیں گے. وہ تمہاری طرح پیٹ پھیرنے والے نہیں ہوں گے, وہ سجدہ رہتے ہوں گے, وہ رکوع کرنے والے ہوں گے, تسبیح پڑھنے والے ہوں گے, مسجدوں کو پکڑنے والے ہوں گے. وہ اللہ سے بیزار نہیں ہوں گے. اللہ کو کام لینا ہوگا. وہ اللہ کی اور مخلوق پیدا کریں گے. اگر ہوئے زمین کے سارے لوگ یہ طے کر لیں, ہوئے زمین کے سارے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے, تو اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور محمد کی محمدیت میں اور نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی قوم کو پیدا کر کے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کر کے اپنے دین کا جھنڈا بلند کریں گے. اللہ اپنے دین سے ہم لوگوں کو منسلک رکھیں. وہ آپ کو دعوانا